کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں یہ ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان میں سے 9 دن کا جو روزہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ عید کے ایام میں چاہے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اور عید الاضحیٰ کی 10، 11، 12 تاریخ تک ان ایام میں روزہ منع کر دیا گیا۔ تو ان کے اب ابتدائی ایام میں ہر دن کا جو روزہ ہے، ہر دن کے روزے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، کہ جو ان ایام میں 1 دن کا روزہ رکھے وہ فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس کی رات کی عبادت کا جو ثواب ہے یہ اس کی 5ویں فضیلت اور 5ویں خصوصیت ہے کہ اس کی رات کے جو عبادت کا ثواب ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب رمضان میں آخری عشرے میں جو شب قدر آتی ہے تو وہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی بھی ایک رات کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی تعیین نہیں ہے کہ وہ کون سی رات میں ہے، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے یا 29 ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا جو ثواب ہے فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ فرمایا کہ شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے اپنے بندوں کو نوازا جائے، کس طرح سے اپنے بندوں کو کچھ دیا جائے، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے، جنت کے درجات عطا کیے جائیں۔ اب آسان سی بات ہے کہ جب اس بات کا سوال آتا ہے، اس کی فضیلت آتی ہے کہ جی شب قدر کی عبادت کا ثواب یا کسی اور رات کی فضیلت، تو اکثر ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ شاید یہ اجر و ثواب اس کو ملے گا جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ساری رات عبادت کا کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رات کو انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں نہ گزارے، رات کو کسی قسم کی خرافات کے اندر نہ گزارے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب، کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو آدھی رات کی عبادت، اور عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھی تو آدھی رات کی عبادت، یعنی فجر اور عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے گویا پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر نہ گزاریں۔ اور یہ پہلے بھی بار بار یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ آج راتوں میں جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ راتوں کا جاگنا کس صورت کے اندر ہے؟ وہ راتوں کا جاگنا اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے مناجات کے ساتھ نہیں ہے، سربہ سجود ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ راتوں کا جاگنا ہوٹل بازی کے ساتھ ہے، یاری اور دوستیوں کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے اپنے وقت کو انسان ضائع کرتا ہے کہ جب انسان اپنے وقت کو گزارنے کے لیے کسی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ وقت پاس ہو جائے گا، اس میں نفس کو مزہ آتا ہے، نفس کو لذت آتی ہے، اور پھر قطع نظر اس سے کہ وہ مل بیٹھنا کتنی خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے، کتنے گناہ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، نہ معلوم کتنی خرابیوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے۔
اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ دوست ایسے دوست ہیں جو بددین قسم کے ہیں تو پھر وہاں پر دین اور شریعت کا مذاق اور شاعر دین کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ تو جب ایسی محفلوں کے اندر انسان بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسی راتوں کی فضیلت کو کیسے حاصل کرے گا؟ اور رات جو شروع ہوتی ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آدھی رات کو جا کر کوئی رات ہوتی ہے، نہیں، جیسے مغرب کی اذان ہوئی اور رات ہو گئی۔ اب 3 نمازیں، مغرب ہے، عشاء ہے، اور صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز ہے، تو ایک رات کے پہلے سرے پر، ایک رات کے اخیر سرے پر مغرب اور فجر، اور اس کے بیچ میں جو ہے عشاء کی نماز ہے۔ اگر ان نمازوں کو انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور کچھ مغرب کے بعد آدمی نوافل کا اہتمام کر لے، مناجات اور دعاؤں کا اہتمام کر لے، کچھ عشاء کے بعد کر لے، اور رات کو آرام سے سو جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لے، تو پھر ایسے شخص کو بھی رات کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ خرافات کے ساتھ اپنی رات کو نہ گزارے۔ لیکن اس پر علماء نے بہت طویل بحث کے بعد یہ بات لکھی کہ دنوں کے اندر سارا سال کے جتنے دن گزرتے ہیں ان تمام دنوں میں جو سردار دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، کہ جس دن حجاج کرام حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ عرفے کا جو دن ہے تو یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو اسے فرمایا کہ دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے چونکہ اس عشرہ ذی الحجہ میں عرفے کا دن آتا ہے تو دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ افضل ہے، اور راتوں کے اندر شب قدر کی جو رات ہے وہ شب قدر کی رات سارے سال کی تمام راتوں کی سردار رات ہے اور تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ تو فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے، اور دنوں کے اعتبار سے اس کا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت والے ایام عطا فرمائے، اب ان فضیلت والے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان ایام کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، برکت ہمیں حاصل ہو جائے؟ کیونکہ ہر سال یہ ایام آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شب برات آتی ہے، پھر ذی الحجہ کا یہ عشرہ آتا ہے، محرم کا عشرہ آتا ہے، اور یہ سارے ایام آ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو غفلت کے ساتھ ان ایام کو گزار دے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ ان ایام میں پہلی چیز جو احادیث مبارکہ میں آئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، قربانی اس پر واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بال نہ تراشے، وہ اپنے ناخون نہ تراشے، نہ بال کاٹے نہ ناخون تراشے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں حجاج کرام کی تشبہ ہے کہ حاجی ان ایام میں جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر حاجی پر بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، نہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہر آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے تو ان ایام میں نہ وہ ناخن تراشے اور نہ وہ اپنے بالوں کو کٹائے۔ ایک تو یہ کہ حجاج کے ساتھ اس کی تشبہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ انسان جو قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کی جان کا فدیہ ہے۔ انسان جو قربانی کرتا ہے وہ اپنی جان کا فدیہ اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے ناخن تراشنے سے
اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا کہ جب یہ فدیہ اللہ کے سامنے پیش کرے تو اس کے پورے وجود کا فدیہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، اس لیے ان ایام سے پہلے تو ناخن تراش لے، یعنی آج یکم ذی الحجہ ہے تو کل جس نے ناخن تراش لیے اب 10 دن کے لیے وہ ٹھہر جائے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے کہ نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے، یہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی عمل کرے گا تو اسے اس کی برکت اور فضیلت حاصل ہوگی، لیکن اگر کوئی ان ایام کے اندر ناخن تراش لیتا ہے یا اپنے بالوں کو کٹوا لیتا ہے تو پھر ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس معاملے کے اندر اتنا سخت ہوتے ہیں یا اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا درجہ فرائض اور واجبات سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ناخن کا تراشنا یا بالوں کا کٹوانا کوئی بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے اسے اس کی فضیلت حاصل ہوگی، اس کی برکت حاصل ہوگی۔